السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آئیے ہم مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہالت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اسی طرح ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، کیونکہ وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بکریوں کا دھیان رکھوں گا۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا، ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے۔ تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا، اور پھر دوسری رات ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ہر طرح کی فضول مجلسوں سے محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ، قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ نے ہر بار انکار ہی کیا۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے کہنے لگیں، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد، آخر تم عید میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے جاتے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ اور خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ان کا نام آصاف اور نائلہ تھا۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے رہے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے، پھر یہ گوشت
تقسیم کر دیا جاتا یا پکا کر کھلا دیا جاتا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں۔ حالانکہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کتاب اللہ کیا ہے، ایمان کی تفصیل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ میں مکہ والوں کی بکریاں سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری چونکہ کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسا کہ قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبیعت کا ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم دل مزاج ہو چکا ہوتا ہے، اور تبلیغ کے کام میں تو نرم مزاجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند مزید واقعات، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، تاکہ ہر آئندہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔